ہر کوشش کے باوجود ظالم عباسی حکمران کو خبر مل گئی کہ جس امام زمانہ سے ڈر کر تو نے 11ویں کو ساری زندگی قید میں رکھا، اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو چکا، اس کی شادی ہو چکی۔ اب وہ جاسوس عورتیں جو کنیزوں کی شکل میں ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی، وہ تہہ خانے کا راستہ مل کے نہیں دے رہا، جہاں پہ آپ ہر زیارت کے موقع پر سامرہ جاتے ہیں اور سامرہ میں سرداب مقدس اتنا چھپا کے اس کو گھر میں رکھا گیا۔ صرف 5 آدمیوں کو اس کی خبر تھی۔ ایک تو خود نرجس خاتون، وہ تو وہیں رہتی تھی، ان کو اجازت ہی نہیں تھی باہر آنے کی۔ نمبر 2 11ویں امام، ہفتے میں 1 دن گھر کے اندر ہے، ہفتے میں 1 دن جاتے ہیں۔ نمبر 3 11ویں امام کی پھوپھی حکیمہ خاتون، بہت اہم شخصیت، آج بھی 11ویں امام کے ساتھی تو ان کی قبر ہے زری کے اندر۔ نمبر 4 ایک کنیز نسیم، نام بھی ہے نسیم، جو جناب نرجس خاتون کی خدمت کرتی ہے، اور ولادت جیسے ہی امام کی ہوئی تو پہلا سلام اس نے امام کو کیا تھا، اور امام نے اس کو چھینک آئی تھی تو وہ چھینک کی دعا بھی اس کے سامنے پڑھی تھی۔ خیر، یہ ساری باتیں کل۔ اور ایک غلام جس کا کام یہ ہے کہ سرداب اور تہہ خانے کے دروازے تک کسی کو نہ آنے دے، وہ اندر ہے دروازے کے پیچھے بس۔ لیکن 5 سال نرجس خاتون یہاں رہی ہے، 5 سال خبر پھیل گئی۔ اب اس وقت عباسی حکمران کو 12ویں کو شہید کرنا، خطرہ 11ویں سے نہیں ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا 11واں آ کے ظالموں کا خاتمہ کرے، خطرہ 10ویں سے نہیں ہے، خطرہ 12ویں سے۔ 12ویں کو شہید کرنا یہ ہے میرے لیے خطرہ، لیکن کہا پہلے 11ویں کا تو خاتمہ کرو تاکہ ایک ہی دشمن رہ جائے۔ نعوذ باللہ، میرے جملے نہیں ہیں، یہ دشمن کے جملے۔ بھئی ہم نے 12ویں کو شہید کر دیا اور 11ویں زندہ رہے، ان کی دوسری اولاد ہو جائے گی، تیسری ہو جائے گی، پہلے ان کا تو خاتمہ کر دو۔ جس مقصد کے لیے ان کو قید میں رکھا ہے وہ مقصد فیل ہو گئے، شادی بھی ہو گئی، اولاد بھی ہو گئی۔ 5 ربیع الاول 260 ہجری، یہی 3 دن پہلے کی بات۔ آپ کے لیے تو یہ عام سی تاریخیں ہیں اور عام سے دن۔ ایک بار پھر فاطمہ زہرا کے لیے بال کھول کے ماتم کرنے کی تاریخیں آ گئی۔ میرا ایک بیٹا اور دنیا سے جا رہا، میرے گھر پہ ایک بار پھر مصیبت نازل ہو رہی، اور 28 سال کے جوان ہیں حسن عسکری۔ 28 سال کوئی عمر ہوتی ہے پہلے زمانے کے اعتبار سے، لیکن ظالم حکمران نے کہا ان کا خاتمہ کرو، پھر 12ویں کو گرفتار کرو۔ 5 ربیع الاول کو 11ویں امام کو کھانے یا پانی میں زہر دیا گیا، اور امام اس وقت اسی قید خانے میں قید تھے۔ جیسے ہی یہ زہر امام نے نوش کیا، ایک بار بستر پہ اس طرح گر پڑے جیسے 28 صفر کو آقا حسن کا جب کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تشت میں گرا تھا تو حسن بستر پہ گرے، وہ بھی حسن یہ بھی حسن۔ میرا 11واں امام 3 دن زہر کے اثر سے تڑپا، اور آخری رات یعنی آج کی رات ایسی آ گئی کہ جب مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت آ گیا نا تو 11واں امام کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکا، بستر پر بیٹھ کر مغربین کی نماز پڑھی ہے۔ بہت سے جملے آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اہل بیت کے گھرانے کا طریقہ نہ سمجھے۔ ہمارے یہاں تو ذرا سی تھکن ہوئی بیٹھ کے نماز پڑھ لو، ذرا سا بڑھاپا آیا کرسی میں نماز پڑھ لو۔ خاندان اہل بیت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا، نماز جب پڑھی جاتی ہے تو اس طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے۔ اگر زینب کبریٰ نے زندان شام میں سنت نماز بیٹھ کے پڑھی تو سجاد کو یقین نہیں آ رہا، پھوپھی اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ پر بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اہل بیت کے گھرانے میں بیٹھ کے نماز کا تصور نہیں۔
مگر اس طرح سے بیٹھ کے واجب نماز، سنت نہیں، صرف 2 نے پڑھی، صرف 2 نے، اور پھر بھی اگر ان کا چاہنے والا نماز کو نہ سمجھے، ایک فاطمہ زہرا نے بیٹھ کے نماز پڑھی، پہلے تو حتی الامکان، پہلے یعنی یہ تاریخوں میں فاطمہ حتی الامکان کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی۔ حتی الامکان کا مطلب سمجھ لیں، بستر پہ ہیں، وقت نماز آتا ہے، بڑی مشکل سے کھڑی ہوتی ہیں، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے آہستہ آہستہ جہاں نماز کی جانب جاتی نہیں۔ آدھا جملہ پڑھا ہے میں نے، فاطمہ ہر نماز کے وقت بستر سے کھڑی ہوں، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھا۔ فاطمہ کا حجرہ کون سا لق و دق حجرہ، یہ اتنا سا حجرہ، بستر سے جا نماز پہ بغیر دیوار کے نہیں، ایک ہاتھ دیوار پر ہے، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالا ہوا۔ رسول کی بیٹی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دوسرے ہاتھ سے تھام کے مصلی پہ آتی ہے، لیکن نماز کھڑے ہو کے پڑھتی ہے۔ 7 ربیع الاول کی مغرب کا وقت آ گیا، میرا 11واں امام اتنا کمزور ہے کہ نماز کے لیے بھی بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، اور پھر آدھی رات کا وقت آ گیا۔ 11ویں امام اس طرح سے تڑپ رہے ہیں کہ 12واں امام جو 5 سال کا ہے، 5 سال کا، باپ کا حکم تھا بیٹا خبردار کسی کے سامنے نہ آنا، اور میرے حجرے میں تو آنا ہی نہیں، مگر جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بابا تڑپ رہا ہو۔ ایک بار پردہ ہٹا کے 12ویں امام تیزی سے 11ویں کے سرہانے آ گئے، بابا یہ بیٹا آپ کی کیا مدد کر سکتا۔ 11ویں نے عجیب جملہ کہا بیٹا اب امامت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیری یتیمی کا وقت آ گیا۔ اہل بیت میں یتیمی کا وقت بڑا ہی مشکل وقت ہوتا۔ کربلا میں سکینہ زلجنا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی، اے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جاؤ، سکینہ کو یتیم نہ کر۔ آج وہی کیفیت اس وقت آدھی رات کو آپ کے امام زمانہ کی ہے، بابا آپ دنیا سے جا رہے اور میں یتیم ہونے جا رہا۔ فجر کے قریب 11واں امام ایک جملہ کہتا اور دنیا سے چلا گیا، ایک جملہ۔ 12واں سرانے آدھی رات سے فجر تک ایک جملہ کہتا، السلام علیکم، آپ پہ ہمارا سلام۔ 12ویں نے پوچھا بابا آپ کسے سلام کر رہے؟ کہا مجھے میرا جد رسول خدا، مجھے میرا جد علی مرتضی، مجھے میری دادی فاطمہ زہرا، مجھے میرا جد حسن مجتبی، مجھے میرا جد حسین، مجھے میرا بابا علی النقی لینے آیا ہے۔ یہ سارے بزرگ آ گئے ہیں، یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں چلنے کی تیاری کر۔ رسول خدا آ گئے، فاطمہ زہرا آ گئی، علی مرتضی آ گئے، علی النقی آ گئے۔ 11ویں امام دنیا سے رخصت ہوئے۔ 12ویں امام نے سر سے عمامہ اتار دیا، ہائے میرا بابا مارا گیا، ہائے میں یتیم ہو گیا۔ آپ سب کی طرف سے، یہ مومنین وہ مومنات، آپ سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے امام زمانہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، مولا امام زمانہ آپ یتیم ہوئے ہیں، آج الصادق میں بیٹھے ان مومنین اور مومنات کا پرسہ قبول کیجئے۔ ہم آپ کے دروازے پہ پرسہ لے کے آئے ہیں، لیکن مولا اگر گستاخی اور بے ادبی نہ ہو، آپ کا بابا مارا گیا، آپ نے سر سے عمامہ اتار کے ہائے بابا تو کہا، یتیم تو کربلا کی سکینہ بھی ہوئی تھی، وہ تو ہائے بابا بھی نہیں کہہ سکتی ہے۔ اگر ہائے بابا کہے گی کہیں سے شمر کے تماچے لگیں گے، کہیں سے ہمارے ساتھ کے کوڑے پڑیں گے۔ اور پھر غسل و کفن کا مرحلہ طے پایا، جنازہ تیار، چھوٹا سا قید خانہ، کتنے لوگ آ سکتے ہیں، جنازہ تیار۔ ایک بار 11ویں امام کے بھائی، 12ویں امام کے چچا جناب جعفر طواب نماز جنازہ پڑھانے آ گیا۔ ایک بار پھر 12واں امام برداشت نہ کر سکا، بابا کی نماز جنازہ ہو اور میں نہ جاؤں، پردہ غیبت ہٹا دیا،
چچا کے قریب آئے، چچا کے دامن کو پکڑ کے کھینچا، چچا یہ نماز خالی میں پڑھا سکتا ہوں، میں پڑھاؤں گا۔ اور یہ کہہ کے امام زمانہ نے، دیکھیے باپ کا غسل و کفن اور دفن اتنا اہم مسئلہ ہے، امام زمانہ غیبت کا پردہ ہٹا کے باہر آ گئے، یہ نماز مجھے پڑھانا ہے۔ اور پھر سامرہ کی گلیوں میں 11ویں امام کا تابوت چلا، ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری، اے میرے امام زمانہ، آپ بابا کے دفن میں شریک نہ ہوئے لیکن دیکھ رہے ہیں کس شان سے میرے بابا کا جنازہ اٹھا ہے، کس طرح سے سامرہ کی گلیوں میں ہائے حسن عسکری کہہ کے ماتم ہو رہا ہے۔ ایک کربلا کا بھی یتیم تھا، بابا اس کا بھی مارا گیا ہے، جلتی ریتی میں بابا کا لاشا پڑا ہے۔ ہائے میرا آقا سجاد، ایام ازا کی آخری مجلس ہے تو تھوڑے سے مصائب کربلا کے ملا کے، بس زیادہ نہیں، 2 جملے۔ ہائے میرا مولا سجاد، 11 محرم کا قافلہ چلا، سجاد کی نگاہ مقتل میں اپنے بابا کے جنازے پر پڑی۔ آج صبح 11ویں امام شہید ہوئے اور ظہر سے پہلے جنازہ اٹھ کے بڑی شان کے ساتھ دفن ہوا، اور وہاں عاشورے کا حسین مارا گیا، 11 محرم ایک دن گزر گیا، سجاد نے دیکھا جلتی ریتی پہ بابا کا لاشا، بے گورو کفن لاشا، تیروں سے چھلنی لاشا، جوان بیٹا، غیرت مند بیٹا، مجبور بھی نہیں ہے، حکم خدا سے خاموش ہے، مگر بابا کے لاشے کو غیرت مند بیٹا دیکھے سارا جسم کانپ رہا ہے، چہرے کا رنگ زرد پڑتا جا رہا۔ زینب کی نگاہ سجاد پہ بڑھ گئی، ہائے میرا سجاد، بھیا میری حفاظت میں دے گیا۔ سجاد کو کیا ہوا ہے؟ کیا دیکھا؟ سجاد کی نگاہیں حسین کے لاشے پر ہیں۔ باپ کا لاشا دیکھ کے جوان بیٹا اس طرح سے کانپ رہا ہے، زینب ڈر گئی، میرا سجاد مر نہ جائے، میرا سجاد مر نہ جائے۔ سجاد کی توجہ ہٹاؤ، اور توجہ کیسے ہٹائی؟ چلتے اونٹ سے زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا، گرنے کی آواز آئی، سجاد نے مڑ کے دیکھا، بس ختم بات۔ زینب نے اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے گرا دیا۔ گرنے والا جب گرتا ہے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے، لیکن ہائے ہماری شہزادی حسین کی بہن سجاد کی پھوپھی جب اونٹ سے گر رہی تھی، ایک روایت میں امام زمانہ کا سلام ہے، میرا سلام دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اور بندھے ہاتھوں کے ساتھ زینب اونٹ سے زمین کربلا پہ آ رہی۔